ملک آفرین خان صاحب جی. شکریہ جناب چیئرمین صاحب، آپ کی بڑی مہربانی ہمیں موقع دیا بات کرنے کی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بجٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لیکن یہ پچھلے حکومتوں میں اس طرح ہوا اور آج کل بھی یہی ہے کہ تنقید برائے تنقید اور ایک دوسروں کے اوپر کچھاڑ. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بجٹ کے بارے میں جو فیصلہ کرے گی وہ عوام کریں گے. ہم تو ایک دوسروں کے ماننے والے نہیں ہیں، تو پھر اپنا ٹائم ضائع کرنے میں کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے. میں اپنا حلقہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میری 3 اضلاع کے اوپر یہ 1 MNA کا سیٹ ہے، شاید پاکستان میں کہیں ہے یا نہیں ہے، اور اس میں یہی حالات ہے کہ یہ 3 اضلاع پسماندہ علاقے ہیں، جس میں اللہ کے فضل و کرم سے 2 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں، بادشاہ ڈیم اور داسو ڈیم. یہ میرے حلقے میں آتے ہیں. تو اس میں متاثرین نے اپنے زمین اور املاک پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے سستے ریٹوں پر گورنمنٹ کے لیے دے دیا ہے اور اپنے آپ کو متاثر کر دیا. لہذا میری گزارش ہے کہ وابڈا نے ہماری کوستان کی متاثرین کے اوپر ظلم کر رہی ہے. چونکہ پاکستان کا رول میں یہ ہے 1973 کا آئین میں کہ جو کمپنی میں مزدور لگتا ہے یا وابڈا میں عارضی مزدور لگتا ہے وہ مقامی لوگ ہوں گے. اگر مقامی لوگوں میں پڑھائی کی کمی ہو تو پھر دیگر اضلاعوں سے لا سکتے ہیں ہنرمند لوگ. تو گزارش ہے کہ ہمارے بچوں کو تقریباً 2400 ملازم اس وقت وہاں ہے، اس میں 900 صرف کوستانی ہے، بقایا باہر کی اضلاعوں سے لایا ہے انہوں نے. اور اس میں کوستانیوں کا کسی کا 5 سال، کسی کا 4 سال، کسی کا 6 سال گزر گیا. ان کا رول کے مطابق یہی ہے کہ 3 سال بعد اس کو ریگولر کرنا چاہے. دوسرا بات یہ ہے کہ وابڈا کے پاس 4 ارب 50 کروڑ روپے 2-3 سالوں سے پڑی ہے، چونکہ کوستانی متاثرین کی شہروں میں کچھ روڈ چوٹ وغیرہ یہ کام کرنے کے لیے ابھی تک 1 روپیہ بھی صرف نہیں کیا ہے کوستان کے اوپر. یہ اپر کوستان میں ڈیم بن رہی ہے، داسو ڈیم. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کو لگانا چاہے. 4-5 سال یہ تو پڑے رہے ہیں، وہاں روڈ نہیں ہے، وہاں پلوں کا نظام نہیں ہے، وہاں بجلی کا نظام نہیں ہے. پچھلے سال ہمارے اپنا تحصیل کھنڈیا میں ایک پیک اپ گر گیا، 36 بند وہ پل ٹوٹ کے لکڑیوں کے پل ہے، وہاں وہ لوگ تباہ ہو گئے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جناب سے وابڈا کو ہدایت کی جائے کہ ہمارے بچے ریگولر کی جائے 3 سال سے بعد، جس کا مطلب 5 سال میں ہے، 4 سال میں ہے. تو اور دوسرا 4.5 ارب روپے یہ خرچ کر دی جائے کوستان کے اوپر، کیونکہ کوستان میں روڈ شوڈ نہیں ہے. نہ پچھلی حکومتوں نے کام کیا ہے ہماری ضلع کوستان میں، نہ اس حکومت نے 2 سال ہو گیا. میں تو اپوزیشن میں ہوں، لیکن قوم کا کیا قصور. خدا را یہ کوستان کے لیے اس بجٹ میں ایک حصہ دینا چاہے. میں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ پہ 2013 میں PK 63 سے الیکشن لڑا، میں ہار گیا. کبھی یہ بدلتے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ سیاست کا ایک حصہ ہے. اب میں اپوزیشن میں اور میرا حلقہ انتہائی پسماندہ حلقہ ہے، اور اس میں ٹورزم کا اتنے موقع ہے کہ وہاں وادی گبریال میں ایک بہترین علاقہ ہے، سپٹ ویلی ہے جو کہ خان صاحب خود آیا ہے اس میں. اچھا پالس میں شراکوٹ مڑو ہے، دوسرا دوبیر میں ہے، پٹن میں ہے، سیو میں ہے، رازہ کا. یہ بہترین موقع ہے ٹورزم کے لیے. وہاں روڈ کا نظام بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے 2014 تک ہمارا کوٹا تھا گندم کا کوستان کے لیے 1000 ٹن. وہ 2014 سے بعد کس کھاتے میں ڈوب گیا پتہ نہیں چلتا ہے. ابھی کوستان میں آٹا کی انتہائی فقدان ہے. میری گزارش ہے آپ کی وساست سے، صوبائی حکومت سے، کہ ہمارے کوٹا کوستان کا کوٹا جو ہے وہ بحال کیا جائے. اور تیسری بات یہ ہے جناب کہ
हमारे कोस्तान में कॉलेज का सिस्टम बिल्कुल नहीं है, 3 अजला है, बिल्कुल महरूम है। लिहाजा मेरी गुजारिश है खान साहब से कि हमारे जिला कोस्तान में एक कॉलेज बनाया जाए ताकि कोस्तानी बच्चों के लिए आसानी हो और मुतासरीन भी है तो मुतासरीन को कुछ रिलीफ देने की सोच रखें। चौथी बात यह है कि मैं एक गिलगित जा रहा तो वहां चिलास के नीचे एक चेक पोस्ट था, वहां कोरोना का सिस्टम था, तो मैं वहां गया, 50 बंदे मैंने देखा, लेडीज मर्द औरत सारा मिक्स, और 2 बंदे बीच में बैठा हुआ, तो रेत का मैदान था, ऊपर से धूप था, वही लोगों के ऊपर इतना तकलीफ मैंने देखा कि जिसको कोरोना ना हो तो वो भी कोरोना लगा कर आगे भेज रहे हैं। 4-4 घंटे 5-5 घंटे यहाँ की ये बसें, ये कोस्टरें वहां खड़ी थी, एक मुजम था। मेरी गुजारिश ये है कि वहां का डीसी साहब को बताएं, हिदायत की जाए या किसी को कि वहां 5-10 शेल्टर लगा लें और लोगों का टाइम जाया न करें और मर्द औरत को अलग करके उसका टेस्ट किया जाए। वहां की डॉक्टर साहबान तो बहुत ज्यादा हैं। मैं गया फिर डीसी के पास वहां चिलास, डीसी साहिब का वो वहां हाउस में जाके मैंने रिक्वेस्ट की तो वो नींद से नहीं उठा और उसके पास कम से कम 3-4 वीगो गाड़ियां और उसका प्रोटोकॉल एफसी और पुलिस, ये प्रोटोकॉल मैंने कभी मिनिस्टर के पास इधर नहीं देखा है। खान साहब वाइंड अप। तो मेरी गुजारिश है कि हमारे कोस्तान के लिए थोड़ा से खुदारान इस बजट में कोस्तान के लिए फंड दिया जाए और हमारे कोटा बहाल कर दी जाए और हमारे जो मसाइल हैं वापडा के लिहाज से हमारी गाड़ियां नहीं लगा रही हैं वहां, तो हमारा हक बनता है कि वहां करे कि गाड़ी हमारे कोस्तानियों के होना चाहिए, हमारे बच्चों को रेगुलर करना चाहिए। हम भी अपना जमीन और अमल